نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، ہر مسلمان کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت بھی ہے اور پیار بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے ہر مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اب ہم سب مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا درود پاک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کون سے ایسے اشارے ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درود پاک کو قبول کر لیا ہے؟ تو وہ علامات اور نشانیاں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت میری بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیا وہ جہنم میں ہے یا جنت میں ہے، یعنی اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو یہ سارے آخرت کے معاملات میں اپنی بیٹی کے بارے میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نوافل اس طرح پڑھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھیں، الہاکم التکاثر، یہ پوری سورت مبارکہ پڑھیں اور نماز مکمل کر کے آپ بستر پہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی بیٹی خواب کے اندر دکھا دیں گے، آپ اپنی بیٹی کی زیارت کر لیں گی۔ اب وہ خاتون گھر میں چلی گئی، اس نے یہ عمل شروع کر دیا، یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، تو اس نے اپنی بیٹی کو جب دیکھا تو بیٹی کو خوفناک حالت میں دیکھا، بڑی پریشان ہو گئی۔ صبح اٹھی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میں نے تو اپنی بیٹی کو بڑی خوفناک حالت میں دیکھا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں یا ایسا عمل بتلائیں جو میں کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے صدقہ کریں، اور دوسرے نمبر پہ آپ روزانہ سوتے وقت درود پاک کثرت سے پڑھا کریں اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہی سو جایا کریں۔ وہ خاتون چلی گئی تو دوسرے دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بچی کو اپنے خواب میں خود دیکھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں وہ جو لڑکی ہے وہ جنت میں ایک تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگی حسن بصری میں وہی لڑکی ہوں جس کی والدہ آپ کے پاس آئی تھی، تو اس نے مجھے بڑی خوفناک حالت میں دیکھا تھا، آج میں تخت پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے پورے قبرستان کے اندر ایک ایسا بزرگ آیا جو اللہ کا ولی تھا، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ وہ قبرستان میں آ کے دعا کرنے لگا اور اس نے کثرت سے درود پاک پڑھا۔ پڑھنے کے بعد کہا یا اللہ اس قبرستان والوں کو اس درود پاک کا میں ایصال ثواب کرتا ہوں، اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس بندے کے درود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے دفن تھے سب سے عذاب کو ٹال دیا ہے اور سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے اور سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو میرے دوستو، درود پاک اتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو بندہ ایک مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے بخیل کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرے۔ فرمایا یہ بھی بخیل ہے، لیکن سب سے بڑا بخیل یہ ہے ذکرت عندہ، کہ اس بندے کے پاس میرا نام لیا جائے فلم یصلی، اور میرے اوپر وہ درود پاک نہ پڑھے۔ یعنی جو بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسم مبارک سن کر درود پاک نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے اس کو بخیل فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو میرا قرب نصیب فرمائیں گے، میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اب ہمارا درود اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟
پہلی نشانی، اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا دل منور ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ رہی ہے، تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درود پاک کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری علامت، اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور درود پاک کی برکت سے آپ کو نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے لگ گئے ہیں، ہر وقت ہر موقع پر اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے، اللہ کے نبی کیسے مسجد میں داخل ہوتے تھے، مسجد سے باہر کیسے نکلتے تھے۔ ہر موقع اور محل پر اگر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا آپ کو شوق پیدا ہو رہا ہے، سمجھ لیں اللہ نے آپ کے درود پاک کو قبول کر لیا ہے۔ اور تیسری علامت، اگر خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہو گئی ہے تو یہ سب سے اعلیٰ ترین علامت ہے آپ کے درود پاک کے قبول ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔